اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رات کی ہماری نماز تراویح میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی گئی۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی ایک گواہی کو بیان فرمایا، اور وہ گواہی کیا ہے؟ اللہ نے خود اس کی گواہی دی، اس کے فرشتوں نے دی اور اہل علم نے دی۔ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی اس کائنات کی گواہی ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے جو کہ انصاف پر قائم ہیں۔ وہ عالم جو انصاف پر قائم ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی۔ علماء اس دنیا میں علماء سو بھی ہیں، جس طرح کالی بھیڑیں ہر محکمے میں ہوتی ہیں، اس طرح ان میں بھی ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے علم حق حاصل کیا اور پھر اللہ کی گواہی دی، یہ ہر زمانے میں رہے، انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اگر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور یہ گواہی صرف اور صرف اسلام میں ملے گی۔ اس لیے اللہ نے شاہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کرے گا، یہودیت کو، نصرانیت کو، اور اس طرح بت مت کو، سکھ مذہب کو، کسی اور کو، اسلام کو، کسی اور کو وہ قبول کرنے کی کوشش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی عزت اور وقار نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف مسلمان کی عزت ہے، اسلام کی عزت ہے، لہذا اسلام پہ قائم رہو، نہ کہ غیر مسلموں کے راستے پہ چلو۔ اللہ نے شاہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ یہی وہ دین ہے جس کے متعلق قبر میں بھی پوچھا جائے گا، اور جس نے اس کا درست جواب دے دیا اس کی ہی آخرت میں بھی نجات ہوگی۔ قبر میں بھی ہر انسان سے یہی پوچھا جاتا ہے من ربوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اب بت پرستی کرنے والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وہ شخص جو اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہے، اس کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ اور دوسرا سوال اس سے یہی ہوتا ہے کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ جس بندے کا دین اسلام ہے وہی کامیاب و کامران ہے، مسلمان کی ہی آخرت میں کامیابی ہے۔ اس لیے دنیا کے شہرت کے پیش نظر، دنیا کے مال و دولت کے پیش نظر دنیا کے لوگوں کی طرفداری ہرگز نہ کریں، ہمیشہ اسلام کا ساتھ دیں، کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر ایک افراتفری پھیلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں۔ لہذا کبھی بھی ذہن میں یہ بات نہ لانا کہ جناب وہ تحریکیں جن کے اوپر پابندی لگ گئی ہے وہ شاید غلط تھے، ہرگز ایسا نہیں۔ ان کا مقصد ٹھیک تھا، اور وہ لوگ جو ان کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں، ان کے جب قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کا ساتھ دینے والے ہیں وہ ایک صف میں کھڑے ہوں گے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دینے والے ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہوں گے، اور وہی کامیاب و کامران ہوں گے۔ کہتے ہیں نا حشر میں پتہ چلے گا کون جیتا اور کون ہارا، تو وہی جیتیں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے والے ہوں گے۔ لہذا حضور کی غلامی میں ہی کامیابی اور کامرانی ہے، کیونکہ اسی کا نام دین اسلام ہے اور یہی حق ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا اسی صورت مبارکہ کے اگلے رکوع میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دو کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمارا بن جائے، تو طریقہ کار کیا ہے، راستہ کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب نے اعلان کروایا محبوب آپ کہہ دیں لوگوں پھر میری اتباع کرو۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نے اتباع کی، جس نے حضور سے محبت کی، وہی اللہ کا محبوب بنے گا، وہی اللہ کا پیارا بنے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا جب اللہ کا پیارا بنے گا تو انعام کیا ملے گا؟ فرمایا پہلے تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، سکھ بھی رام رام کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو ماننا کیا ہے؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے رب کو مانے گا تو فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار عطا فرمائے، اور اسی پہ اللہ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد